وزیر اعلیٰ کا وعدہ وفا نہ ہو سکا، ایک اور اعلان فائلوں میں بند، 2.25 پولیس اہلکار تنخواہ میں اضافے کے منتظر، نئی گاڑیاں آئیں نہ شہداء کی پینشن بڑھی۔ محکمہ خزانہ نے اسمبلی پر پولیس حکام کا اجلاس طلب کر لیا، فائل میز سے آگے نہ بڑھ سکی، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی بھی عدم دلچسپی۔ ایک رسک الاؤنس دیا تھا ان کو، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ڈیلی فکس الاؤنس ہے وہ میں بحال کر رہا ہوں آج سے، اور پھر پولیس کے پاس جب تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی وہ کیسے کام کرے گی؟ پٹرولنگ پوسٹیں ہیں وہ بھی میں فوری طور پہ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب پولیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان محض اعلان ہی ثابت، پولیس ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان فائلوں میں دب گیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے یوم شہدائے پولیس کے موقع پر تنخواہوں میں اضافے، نئی گاڑیوں کی خریداری سمیت دیگر اعلانات کیے تھے۔ سمریاں منظوری کی بجائے بابوؤں کی میز کی زینت بن گئیں۔ آئی جی آفس کی جانب سے ایک ماہ قبل وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق 2 الاؤنسز میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوائی گئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق محکمہ خزانہ نے گزشتہ ہفتے سمری پر میٹنگ کے لیے پولیس حکام کو آگاہ کیا تھا، تاہم سرکاری بابوؤں نے تاحال اجلاس نہیں بلایا ہے۔ محکمہ خزانہ نے ڈیلی اور لا اینڈ آرڈر الاؤنس میں اضافے کی سمری پر مختلف تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی عدم توجہ کے باعث نئی گاڑیاں، شہداء کی پینشن میں 400 گنا اضافہ اور وارڈنز کی وردیوں کی سمری بھی التوا کا شکار ہو گئی ہے۔ پولیس ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کی سمری پر وزیر اعلیٰ کو ذاتی دلچسپی لینے کی درخواست کی ہے۔ ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن افسر شاہی کی موجیں، بڑے افسروں کو نئی لشپش بڑی گاڑیاں ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تیاری۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے لیے بھی 40 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تباہ حال معیشت اور مالی بحران کے شکار ملک کے خزانے پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر لی گئی۔ بورڈ آف ریونیو نے ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ اے ٹی سی ججز کے لیے بھی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ گاڑیاں خریدنے کی منظوری کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس دے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور کابینہ ممبران کے لیے بھی مزید 40 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 کروڑ روپے سے 40 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے 30 کروڑ روپے کے اجرا کے لیے سمری محکمہ خزانہ پنجاب کو بھجوا دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے 26 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ 4 ٹویوٹا فارچونر، 3 ریوو ڈبل کیبن ڈالے اور 19 ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی کی خریداری ہوگی۔ کابینہ اور دیگر ممبران کے استعمال کے لیے بھی 14 ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی خریدی جائیں گی۔ بزدار دور میں بھی وزراء کے لیے 18 کروڑ 64 لاکھ کی 36 گاڑیاں خریدی گئیں۔ دوسری جانب ایوان وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایس این جی اے ڈی کو بھجوائی گئی گاڑیاں واپس کر دیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے اپنے افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن محکمے نے ایوان وزیر اعلیٰ کو پرانے ماڈل کی 10 گاڑیاں تھما دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی پروٹوکول، پاسپورٹ آفس کے دروازے چھٹی کے بعد بھی کھل گئے۔ چودھری پرویز الہی کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے دفتر مقررہ وقت کے بعد بھی کھلا رہا۔ پاسپورٹ آفس کا وقت شام 5 بجے ہے، جبکہ عملے کو 1 گھنٹہ اضافی روکے رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے لیے پاسپورٹ آفس دفتری اوقات کے 1 گھنٹے کے بعد بھی کھلا رہا۔ جمعے کے روز عام شہریوں کے لیے ٹوکن کا حصول دوپہر 12:30 بجے بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ شام 5 بجے تک پاسپورٹ کی پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی شام 5:45 کے قریب پاسپورٹ آفس پہنچے، جہاں ان کے انتظار میں موجود افسران نے ان کا پاسپورٹ پروسیس کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد سے 2 گھنٹے قبل ہی پولیس کی بھاری نفری کو پاسپورٹ آفس کے گرد و نواح میں تعینات کیا گیا تھا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر سولر سسٹم کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ لیسکو نے ہائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ ہائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت میں 5 سے 6 ہزار تک کا اضافہ۔ مارکیٹ میں 15,000 والا میٹر 20,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ لیسکو میں سولر سسٹم کی ڈیمانڈ بڑھنے پر ہائی بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ لیسکو کی منظور شدہ کمپنیز نے میٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں 15,000 والا میٹر 20,000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیسکو نے قلت کی وجہ سے میٹر پرائیویٹ سیکٹر سے خریداری کی اجازت دی تھی، جس کے بعد سولر کنیکشنز کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے کمپنیز نے میٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے صارفین کو 12,000 کا ڈیمانڈ نوٹس جاری کر کے میٹر دیا جاتا تھا، لیکن اب صارفین کو NOC دے کر مارکیٹ سے خریدنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ امریکی ڈالر کی بلندیوں پر پرواز، روپے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے مہنگا 229 روپے پر پہنچ گیا۔ رواں ہفتے انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 2 پیسے مہنگا ہوا۔ ادھر سونے کی قیمت میں بھی 850 روپے اضافہ، 1 تولہ سونا 1,51,700 روپے پر پہنچ گیا۔
रुपया बेकदर, डॉलर की ऊंची उड़ान ना थम सकी, रुपए की सांसें उखड़ गईं। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए का हो गया। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 2 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने पर सोना भी महंगा। 1 तोला सोना 850 रुपए महंगा होकर 1,51,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 728 रुपए इजाफे से 1,30,058 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $4 कमी से $1,721 फी औंस हो गया। सराफा डीलर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत में इजाफा देखा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाबीना अफराद का धरना 5 रोज़ के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हो गया। हुकूमती कमेटी ने नाबीना अफराद के 4 बुनियादी मुतालबात को तस्लीम करके दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 5 रोज़ जारी रहने वाला नबीना अफराद का धरना हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। सूबाई वज़रा गज़नफ़र अब्बास छीना, शहाबुद्दीन, एडवाइज़र टू CM समीना खावर हयात और गुलाम अब्बास पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी ने नाबीना अफराद के 4 बुनियादी मुतालिबात को मंजूर करते हुए दीगर मुतालिबात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान का कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हिदायत पर नाबीना अफराद के बुनियादी मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। एक कैबिनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस जिसे कहते हैं, उसकी मीटिंग में जो इनके मुतालबात थे, इनके 4 मुतालबात जो इन्होंने खुद लिख कर दिए थे, वो मनोवन 1 से 4 तक डिटेल छीना साहब बता देंगे आपको। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने अप्रूव कर दिए हैं। जो आपके मुज़ाकरात थे वो हमने खुश सलूबी के साथ पूरे किए हैं। जो इनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी की हैं। कोटे में, सरकारी कोटे में से नौकरियां रखी गई हैं। जो और इनके मुतालबात थे, 664 सीटें इनको चाहिए थी, वो मिनिस्टर साहब ने मंजूर करा के चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सिग्नेचर लेके बाकायदा कागजात तामील किए गए, ताकि जो आने वाली गवर्नमेंट जो भी आए, हमें कोई लालच नहीं है इनसे, ये नाबीना माजूर लोग हैं, जो भी आएंगे वो इनको लेके चलेंगे। ब्लाइंड एसोसिएशन पंजाब के सदर मोहम्मद उमर और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल शकूर का कहना था कि वो PTI चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के मशकूर हैं, जिन्होंने इनके मुतालिबात तस्लीम किए। मुजाहिरीन मुतालिबात तस्लीम होने पर खुशी से धरना खत्म कर रहे हैं। जब भी एहतजाज करते थे तो हम कहते थे कि परवेज़ इलाही साहब हमारे मुतालबात पूरे करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो आज उसका वाज़ेह सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जितने भी मुतालबात थे उन्होंने कहा है कि बल्कि इनके और भी मुतालबात इनके हैं तो वो भी मेरे पास लाए हैं, वो भी इंशाल्लाह पूरे करूँगा। धरना खत्म हुआ और मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो पुलिस ने माल रोड पर लगे हुए बैरियर्स हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ इसरार खान, सिटी 42। मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद में पेश लेक सिटी होल्डिंग्स और सरवर फाउंडेशन की काविश 1,50,000 राशन पैकेज तैयार कर लिए गए। अशियाए खुरनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल इमदादी सामान पाक फ़ौज के ज़रिए सैलाब ज़दगान में तकसीम किया जाएगा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लेक सिटी होल्डिंग्स और सर्वर फाउंडेशन ने मुखय्यर हजरात के ताउन से 1,50,000 राशन पैक तैयार कर लिए। मुल्तान रोड निजी फैक्ट्री में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि हमारे साथ 200 ऑर्गेनाइजेशन सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद के लिए ताउन कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहा हूँ कि आलमी अदारे कम से कम 2 साल के लिए मुल्क के कर्जों की किस्तों को माफ़ करें। एक बात मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा, उन्हें IMF को, वर्ल्ड बैंक को, पेरिस क्लब को, एशिया डेवलपमेंट बैंक को वहाँ पर पहुँचना है। उनको बताना चाहिए कि जो कमिटमेंट्स होती हैं वो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होती हैं। जब क्राइसिस आ जाता है, जब आप एक बहरान में होते हैं, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये बैंकिंग चैनल का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे से रीपेमेंट जो है कम से कम 2 साल के लिए जो हम कर्जा उनको वापस करना है, जो सूद देना है, उसको ये सस्पेंड करें। इमदादी सामान लेक सिटी होल्डिंग्स, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, सर्वर फाउंडेशन, नेमत सलीम ट्रस्ट, करशी फाउंडेशन, फातिमा ग्रुप, ज़िल्मी फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, शान मेफेयर की जानिब से मुहैया किया गया। राशन पैक्स में दालें, आटा, चीनी, चावल, घी, बिस्किट, पानी और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। एक राशन पैक के जरिए 6 अफराद को 1 माह के लिए राशन फराहम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। कुव्वते समात और बेनाई से महरूम लाहौर के सैकड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर होने का इंकिशाफ। महकमे स्पेशल एजुकेशन की नाअहली के बायस खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सका। लाहौर में स्कूलों से बाहर खसूसी बच्चों की तादाद 989 हो गई है। महकमा खसूसी तालीम के पास बच्चों को स्कूल लाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, जिसके बायस आउट ऑफ स्कूल खसूसी बच्चों की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। महकमा स्पेशल एजुकेशन अफसरान के मुताबिक खसूसी बच्चों को स्कूल लाने के लिए उनकी उम्र का जायजा लिया जा रहा है। उम्र के तयन के बाद बच्चों को स्कूल या कॉलेज में दाखिला दिलवाया जाएगा।
اساتذہ اور اسکول سربراہان کی شامت آ گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا میٹرک کے خراب نتائج پر سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ، اسکولوں سے میٹرک کے رزلٹ کی تفصیلات طلب کر لی۔ میٹرک کے خراب نتائج کو برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکولوں سے میٹرک کے رزلٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اسکول سربراہان 2 روز میں نتائج سے متعلق اتھارٹی کو آگاہ کریں گے۔ 60% سے کم نتائج پر شوکاز، 45% سے کم نتائج پر سالانہ انکریمنٹ یا ترقی روک لی جائے گی۔ نتائج کی تفصیلات وقت پر فراہم نہ کرنے پر بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا کارنامہ، پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کے داخلوں میں میرٹ کی سنگین خلاف ورزیوں کا انکشاف۔ کم نمبروں کی حامل طالبات کے داخلہ زیادہ نمبر لینے والوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ درجنوں متاثرہ طالبات کی درخواست کے باوجود تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے پہلی مرتبہ پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کورس پوسٹ RN کے لیے خود داخلے کیے ہیں، جن میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے نرسنگ سیکشن کی جانب سے پوسٹ گریجویٹ نرسنگ میں کیے گئے داخلوں میں میرٹ کے برعکس کم نمبرز کی حامل طالبات کو تو داخلہ دے دیا گیا، لیکن زیادہ نمبرز کی حامل طالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نرسنگ سیکشن کی جانب سے مبینہ طور پر سفارش اور پیسے لے کر کم نمبرز کی حامل طالبات کو پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کورس میں داخلہ دے دیا گیا۔ اس حق تلفی پر متاثرہ طالبات کی جانب سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو درجنوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن پر کارروائی کے بجائے متاثرہ طالبات پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ درخواست واپس لے۔ سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی میں نصب اکلوتی ایکس رے مشین خراب ہو گئی۔ بنیادی تشخیصی ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے پر مریض در بدر علاج معالجہ متاثر ہونے لگا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں نصب اکلوتی ایکس رے مشین خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کا علاج معالجہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایکس رے مشین خراب ہونے پر مریضوں کو شعبہ ریڈیولوجی اسپیشل میں ایکس رے کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، جہاں پر معمول کے مریضوں کے ٹیسٹوں کی وجہ سے رش میں اضافہ ہو گیا اور مریضوں کو طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایمرجنسی میں فریکچر کے ساتھ آنے والے مریضوں کو ایکس رے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں مسائل کے انبار لگ گئے، اہم شاہراہیں خستہ حالی کا شکار، مختلف علاقوں میں گلیاں بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا حکومت سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ اقبال ٹاؤن 3 نمبر اسٹاپ دادا اسٹریٹ کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ نئی گلیاں بنانے کے لیے کھدائی کی گئی، مگر تعمیراتی کام مکمل کرنے کے بجائے روک دیا گیا۔ ٹوٹی گلیوں سے دھول، مٹی اور گرد و غبار اڑنے سے علاقے میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ مکین سانس سمیت دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ بارش کے موسم میں کیچڑ کے باعث لوگوں کا گھروں کو پہنچنا بھی عذاب بن گیا۔ چندرائے روڈ بھی تباہ حالی کا شکار ہو گئی۔ مین روڈ پر گہرے گڑھے پڑنے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے 1.5 سال سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تقریباً 1.5 سال ہو گیا، روڈ خراب ہے، آپ کے سامنے ٹریفک کتنی ہے، شدید ٹریفک ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے۔ ٹریفک اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ یہاں پہ جب ایک گاڑی رکتی ہے تو لائنیں بہت زیادہ لگی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ روڈ بہت زیادہ خراب ہوا ہمارا ادھر۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ چندرائے روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور علاقے کے مسائل کو حل کیا جائے۔ داتا دربار پناہ گاہ کے قریب گٹر میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہو گیا۔ سیوریج بلاسٹ سے فٹ پاتھ کی اینٹیں اکھڑ گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میں اس وقت داتا دربار کے علاقہ میں موجود ہوں، پناہ گاہ کے بالکل قریب یہ ایک ہوٹل ہے جس کا نام درویش ہوٹل ہے۔ اس کے باہر جو فٹ پاتھ ہے، یہاں پر سیوریج پائپ لائن میں گیس بھرنے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فٹ پاتھ پہ جو لگی ٹائلیں تھیں وہ بھی اکھڑ گئیں۔ جو اہل علاقہ تھے، دھماکے کی آواز سے وقتی طور پر ان میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ مقامی ایک تاجر موجود ہیں جن کا نام اسلم ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اسلم صاحب، یہ بتائیے گا، جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ کوئی زخمی تو نہیں ہوا اس میں؟ نہیں، زخمی کوئی نہیں ہویا، بڑا بڑا دھماکہ ہوا ہے تے اسی آپ خوف کھا گئے۔ اسی سمجھے کہ سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ 4 تو 5 دفعہ ہو چکے ہیں، 4 تو 5 دفعہ۔ اسی واس والے نوں بلایا ہے، انہوں نے پیسے ذکر دیتے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ جدو ہوں صبح بلایا ہے، یہ سارا فٹ پاتھ پٹا کے یہ مشین لیا گے، یہ ویکھن گے کہ کی صورت حال ہے۔ جی، یہ
اسلم صاحب جو کہ مقامی دکاندار ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ اس واقعہ پر سنجیدہ اقدامات لے تاکہ مستقبل میں کسی کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے۔ جی، ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر لاہور پارکنگ کمیٹی ایف پی آر کے ریڈار پر آ گئی، جبکہ کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے لاہور پارکنگ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 2,30,69,000 روپے کی ریکوری کر لی۔ ایف پی آر کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے لاہور پارکنگ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایف پی آر کی ٹیم نے لاہور پارکنگ کمپنی کے اکاؤنٹ سے 2,30,69,000 روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے ذمے سال 2015 اور سال 2016 کا انکم ٹیکس واجب الادا تھا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے اکاؤنٹس چیف کمشنر کارپوریٹ ٹیکس آفس سعدیہ صدف گیلانی کی ہدایت پر منجمد کیے گئے۔ کمشنر انفورسمنٹ 1 نعمان ملک، ایڈیشنل کمشنر افتخار مسعود خان کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ ان لینڈ ریونیو آفیسر عمران زیدی، عظیم قریشی، انسپیکٹر محمد کاشف، ساجد مختار ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ ایف بی آر کی ٹیم نے عرفہ کریم ٹاور اور گارڈن ٹاؤن میں واقع پنجاب بینک کی برانچز میں اکاؤنٹس منجمد کر کے ریکوری کی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں غیر قانونی تقرر تبادلوں کے آفٹر شاکس جاری، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن نے تبادلے کے احکامات کے خلاف پنجاب سروس ٹریبیونل سے رجوع کر لیا۔ پنجاب سروس ٹریبیونل نے ٹرانسفر پالیسی کے تحت فیصلہ آنے تک تبادلے کے احکامات پر عمل روک دیا ہے۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کنور خالد محمود نے اپنے تبادلے کے احکامات کے خلاف پنجاب سروس ٹریبیونل سے رجوع کیا ہے۔ ٹریبیونل نے ٹرانسفر پالیسی 1980 کے تحت فیصلہ آنے تک تبادلے کے احکامات پر عمل روکنے کے احکامات کے ساتھ درخواست نمٹا دی ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن نے ٹریبیونل میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو فریق بنایا ہے۔ ٹریبیونل نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو معاملہ جلد نمٹانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور نے تبادلے کر کے ڈی جی خان ریجن میں جونیئر ڈائریکٹر کے ماتحت ڈیپٹی ڈائریکٹر تعینات کر دیا تھا۔ سابق ڈی جی اینٹی کرپشن نے کنور خالد سمیت 18 افسروں ملازمین کے تقرر و تبادلے کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق رائے منظور ناصر تاثر دیتے تھے کہ تمام تقرر و تبادلے وزیر اعلیٰ کے مشیر نے کروائے ہیں۔ کنور خالد محمود 3 ماہ قبل ہی ہیڈ کوارٹرز میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن تعینات ہوئے تھے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن نے غیر قانونی تقرر و تبادلوں کے معاملے پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس بھی اپیل کر رکھی ہے۔